بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے ہمیں ہر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں ادب سکھایا، ہمیں دعا ہے اس سے پہلے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے شادی بیاہ کرنا، کھانا پینا یہ تو ہماری اپنی خواہش ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اسی کھانے کو آپ حرام کھاؤ گے تو گناہ ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نکاح نہیں کرو گے تو زنا کرو گے تو گناہ ہی ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کھانا پینا، اسی طرح نکاح کرنا یہ ہماری خواہش نہیں ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ تو میں آج آپ کو چھوٹی سی جو چیز ہے اسلام میں، چھوٹی چھوٹی جو چیز ہے وہ بھی بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک ہمارے کتابوں میں لکھا ہے دین جو ہے نا، اسلام جو ہے نا، یہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو آج آپ کو میں بتاؤں گا دودھ پینے کے آداب۔ تو دودھ یا جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوں جو عرفاً جسے پلیٹ وغیرہ میں کھایا جاتا ہو، وہ بیٹھ کر پئیں، بیٹھ کر کھائیں۔ کھانا بیٹھ کر پئیں کھائیں، پانی بیٹھ کر پئیں۔ یہ پہلے کہ دوسرا یہ کہ دودھ پیتے ہوئے 3 سانسوں میں پی لیں، کم سے کم 3 سانس، کیونکہ ایک سانس میں 2 سانس میں پینا یہ منع فرمایا۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ ہم اس میں جھانکے، برتن میں جھانکے ٹھیک ہے پر اس میں پھونک نہ مارے، اس سے منع فرمایا گیا۔ اور چوتھا ادب دودھ پینے کے لیے یہ ہے کہ ہم پہلے یہ دعا پڑھیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ یہ جو دعائی کلمات ہے، یا اللہ اس دودھ میں برکت دے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جو لفظ فرمایا وزدنا منہ، مجھے اور بھی عطا فرما، یہ جو اور بھی عطا فرما، اضافہ فرما، یہ دعا دودھ کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں میں کسی میں بھی وارد نہیں۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ جو دودھ ہے وہ بہت برکت والی چیز ہے، اسی لیے تو دعا میں یہ کلمات خصوصاً اس میں یہ فرمایا کہ وزدنا منہ، یا اللہ مجھے اور بھی عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم روزانہ ایک ایک حدیث مبارک، ایک ایک آیت مبارک آپ کے سامنے اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اسلام کو ہم گھروں میں، اپنے زندگیوں میں، دکانوں میں، جس جگہ ہم جائیں اسلام کو لے کے جائیں۔ صرف مسجد میں بیٹھنا یہ اسلام نہیں ہے، جہاں بھی جائیں ہم اسلام کو زندہ کریں، لوگ ہمارے عادات کو دیکھ کر دین کی طرف آ جائیں۔ اب اگر منہ سے ہم تبلیغ کرتے کرتے لوگوں کو متوجہ کرو گے، عادات سے وہ ہمارے متنفر ہوگے، تو یہ الٹا تباہی کا سبب ہے، اسلام سے تنفر کا سبب ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے عادات سے، ہم اپنے چلن سے، ہم اپنے لوگوں کی خدمت سے دین کی طرف لائیں تاکہ وہ یہ کمی محسوس کریں کہ یہ لوگ دین کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، ان میں اور تو کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔